جی سوال کیا؟ جی شیخ، ایک مطلب 6-7 مہینے یا 8 مہینے سے جو ہے، آپ میرے کو معلوم نہیں شیخ، آپ لوگوں کے علم میں ہے یا نہیں ہے یہ بات، جو سوشل میڈیا ہے شیخ، اس پہ ہمارے نوجوان جو ہے پہلے بریلویوں کا رد کرتے تھے، پھر دیوبندیوں کا رد کرتے، اب آتے آتے ایک 6-7 مہینوں سے جو ہے اپنے ایک دوسرے کا رد کر لے رہے شیخ. یہ بہت شیخ جو ہے سرفراز اس جو کا جواب، شیخ اور سرفراز اس کی ایک کچھ وضاحت کرو شیخ شاہبان. ایک منٹ شیخ، میں اور تھوڑا آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں شیخ، کہ ایک چیز پرسوں میں دیکھا ہے شیخ کہ جو ہے مطلب بہت سارے طبقوں میں بٹ گئے شیخ، علماء پہ تنقید کر رہے شیخ، جیسے عمر آباد کے ہمارے علماء کے اوپر بہت بد زبانی کر رہے شیخ ہمارے اہل حدیث کے نوجوان. اور ایک بندہ شیخ، اور ایک اہم بات میں آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں شیخ، پرسوں میں ایک پوسٹ دیکھا شیخ، وہ بندہ اپنے آپ کو سلفی بول رہا، لیکن جو ہمارے جمعیت الحدیث ہند کے جو عالم ہے، جو صدر ہے، ان کی تکفیر کر رہا ہے شیخ. وہ بندہ دیکھتے کہ میرا سر خراب ہو گیا شیخ. وہ شیخ امام دیکھیے اصغر علی ان کی دیکھیے تکفیر کر اصل کے میں شیخ. دیکھیے ایک بات میرے بھائی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اہل حدیث کی جو ہے نا دو شیخ طاقت ہے. شاہبان بھی حاضر ہوں، ایک جواب دے شیخ شاہبان. ایک ایک توحید اور ایک اتحاد. اہل حدیث کی نہ دو طاقت ہے. تو شیطان جب یہ دیکھتا ہے نا کہ وہ توحید نہیں خراب کر پا رہا ہے، تو ہمارے اتحاد پہ حملہ کرتا ہے، اور اتحاد پر حملہ کرنے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے نا، یعنی جو بجائے اہل بدعت کے خود اپنے ہی بھائیوں کا رد کرنا شروع کر دیتے ہیں. شیطان ان کے دل میں اصل میں اس طرح کی باتیں ڈالتے ہیں نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی اب اہل حدیث تو سارے ہی لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو ہم کچھ ایسا کریں کہ ہم دوسرے اہل حدیثوں کے مقابلے میں خود کو زیادہ اہل حدیث ثابت کر سکیں کہ بھائی اہل حدیث تو سب ہیں لیکن ہم زیادہ سلفی ہیں. تم کم چھوٹے سلفی ہو، ہم بڑے سلفی ہیں. تم کم اہل حدیث ہو، ہم زیادہ اہل حدیث ہیں. تو یہ شیطان ان کی انا کو ہتھیار بنا کر کے اصل میں جماعت اہل حدیث میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. دیکھیے بھائی، یہ بار بار ایک لفظ کہا جاتا ہے نا، اہل بدعت کے سہولت کار. ٹھیک ہے بھائی، آپ اہل بدعت کا رد کریں، بہت اچھی بات ہے. آپ اہل بدعت کے سہولت کاروں کا رد کریں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اہل بدعت کا آپ سے زیادہ رد کر رہے ہیں، آپ انہی کو اہل بدعت کا سہولت کار ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یعنی جن لوگوں کو آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اہل بدعت کے سہولت کار ہیں، آپ جب علمی دنیا میں دیکھ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ سے زیادہ وہ اہل بدعت کا رد کر رہے ہیں. آپ تو صرف تحذیر کرتے ہیں، اہل بدعت کو مت سنو، پر اہل بدعت کے شبہات کا جواب وہ دے رہے ہیں، اہل بدعت سے مقابلہ وہ کر رہے ہیں، ان سے مکالمہ گفتگو مناظرہ وہ کر رہے ہیں، ان کو شکست وہ دے رہے ہیں. ان کو دیکھ کر کے لوگ اہل بدعت توبہ کر کے الحمدللہ سلفیت قبول کر رہے ہیں. جن کے ویڈیو دیکھ کر کے، جن کی کتابیں پڑھ کر کے اہل بدعت سے رجوع کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، سلفیت کو قبول کر رہے ہیں، آپ اپنے ذام میں ان کو بھی اہل بدعت کا سہولت کار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے نا، یہ غلط رویہ ہے. اپنے سارے اتنی ساری گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، اتنے سارے فتنے اٹھے ہوئے ہیں، سارے فتنوں کو چھوڑ کر کے، ساری گمراہیوں کو چھوڑ کر کے، سارے بدعتیوں کو چھوڑ کر کے اپنے ہی علماء کے پیچھے لگے رہنا، اور سارا صبح شام کا بس کام یہ بنا لینا کہ فلاں عالم جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے وہ اہل حدیث نہیں ہے، فلاں سلفی نہیں ہے، یہ سلفیت سے خارج ہے، اس کے منہج میں پرابلم ہے. میں جو بھائی سن رہے ہیں نا، میں ان سے بھی درخواست کروں گا ان سب چیزوں سے باہر آئیں. الحمدللہ علم کے بہت سارے میدان خالی ہیں، بہت سارے محاذ پر اہل بدعت کے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہے. کچھ محاذ ہم سنبھال رہے ہیں، کچھ محاذ آپ سنبھالیں، اور ہم سب مل کر کے اہل بدعت کا رد کریں، بجائے اس کے کہ ہم اہل بدعت کا رد کریں اور آپ ہمارے رد کے پیچھے لگے رہیں. بارک اللہ فیکم. اچھا ایک جی بات شیخ اور میں کہہ کفایت، دوں، آپ کچھ بولنا چاہیں؟ جی ابن شیخ کفایت تیمیہ، بولیں ابھی. ایک شعبان بھی بولیں گے، میں ایک چھوٹی سی لائن ایڈ کرتا ہوں. ابن تیمیہ رحم اللہ کی، اس کی تشریح شیخ شعبان کر دیں گے انشاءاللہ. ابن تیمیہ رحم اللہ کی ایک عبارت، ایک جملہ ہے، یہ مجموع الفتاوی میں بھی مل جائے گا. کہتے ہیں فراد علی اہل البدع مجاہد، اہل بدعت پہ رد کرنے والا مجاہد ہے. رد کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ تجریحی جو حرکت ہے نا کہ ان کو نہیں سننا، ان کو نہیں سننا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن جب آپ رد کرتے ہیں نا تو وہ چیز انکلوڈ ہوتی ہے، تحذیر تردید میں شامل ہوتی ہے. جب آپ کسی بدعتی کا رد کرتے ہیں تو تحذیر بھی اس میں شامل ہوتی ہے. لیکن یاد رہیں کہ صرف تحذیر کافی نہیں ہے، خاص طور سے اس دور میں جبکہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور عوام، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس میں بدعتی کھڑا ہو کے چلا رہا ہے.
फिर आप कहें तहजीर तहजीर नहीं सुनना, ठीक है, किसी हद तक आपकी बात का असर भी होगा, लेकिन मुकम्मल असर तब होगा जब आप उसकी तरदीद भी करें। आप सलफ़े सालिन का देखिए, क्या उन्होंने सिर्फ तहजीर किया, यानी सर्जिकल स्ट्राइक, यानी घंटी बजा के भाग गया, रूम की घंटी बजा के भाग गए। तो ये कुछ लोग कहते हैं ना, किसी बिदअती के जैसे कुछ बच्चे शरारत करते हैं ना, घंटे बजा के भाग जाते हैं, बहुत बड़ा हमने तीर मार लिया। लेकिन सामने खड़े होकर आप मुकाबला करो ना, आप किसी दरवाजे तक पहुंचे हो तो घंटे बजा के भागो मत, खड़े होकर मुकाबला करो, उनका रद्द करो। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह से बड़ा मनहजी कौन हो सकता है बताइए? इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह की किताबें तरदीद से भरी पड़ी, तहजीर से ज्यादा तरदीद है। जिसने भी इस्लाम की खिदमत की है, अहले बिदअत का मुकाबला किया, उनकी किताबें तहजीर से ज्यादा तरदीद पर मुश्तमिल है। कौन सा बिदअती फिरका है या बिदअती नजरिया है जिसका रद्द हमारे उलमा ने नहीं किया? और असल इस्लाम के हीरो वही हैं, असल मुजाहिद। जैसे इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने क्या कहा कि तहजीर वाले के बारे में कहा कि अल मुहज्जिर मुजाहिद अल मुहज्जिर मिन अहले बिदअत मुजाहिद थोड़ी कहा, बल्कि कहा कि भाई अर्राद फर्राद अला अहले बिदअत मुजाहिद, रद्द करने वाला, तरदीद करने वाला ये मुजाहिद है। तो आज के वो भी उस दौर में भाई जब बिदअतियों से अवाम उनके कांटेक्ट में आना आसान नहीं था। आप सोचिए उस दौर में जब एक बिदअती सारी पूरी आवाम के कांटेक्ट में नहीं आ सकता था, लेकिन आज एक बिदअती मोबाइल में खड़ा होकर, मोबाइल उठा के, कैमरा उठा के सारे लोगों से कांटेक्ट बना रहा है। अभी जैसे अली मिर्जा के बड़े सवालात आते हैं, कहां का बंदा, कहां का आदमी, ये फितना उसके अंदर घुसा हुआ है मोबाइल के जरिए से। तो आज के दौर में तहजीर से ज्यादा तरदीद की अहमियत बढ़ जाती है कि आप अहले बिदअत की तरदीद कीजिए, उनके दलाइल का रद्द कीजिए, उनके फितनों से आगाह कीजिए। तहजीर उसमें शामिल है। यानी आप जब तरदीद करेंगे तो कौन बेवकूफ कहेगा कि जिसकी तरदीद किया है उसको बढ़ के सुनना है? भाई अली मिर्जा की हम इस स्ट्रीम में बार बार तरदीद करते हैं, लेकिन तरदीद के साथ साथ तहजीर भी करते हैं। अभी हमने कहा ना थोड़ी देर पहले किसी भाई से कि उसको नहीं सुनना। तो इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि आप तरदीद करें। इब्ने तैमिया शेख, वो तहजीर का मामला भी, शेख तहजीर भी ये सिर्फ अहले बिदअत से नहीं कर रहे हैं, ये तो जो अहले बिदअत का रद्द कर रहे हैं उनसे भी तहजीर कर रहे हैं। जिनसे तहजीर करना चाहिए उनसे तहजीर करें ना। ये अहले बिदअत से सिर्फ तहजीर नहीं करते, ये अपनी ही जमात के वो उलमा जो जमाने से तौहीद व सुन्नत के इशाअत का काम करते हुए आए हैं, तकलीद का रद्द करते रहे, अहले बिदअत का रद्द करते रहे, बल्कि जिनकी दावत पर हजारों की तादाद में लोगों ने अहले हदीसत को कबूल किया है। ठीक है, अगर उनसे कहीं कोई खता हो गई है तो उस खता का रद्द करना चाहिए, पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरी शख्सियतों का रद्द कर रहे हैं। उन शख्सियतों का रद्द कर रहे हैं जिनकी जिंदगी किताब व सुन्नत की खिदमत में और बिदअत की तरदीद में सर्फ हुई है। तो ये सिर्फ अहले बिदअत की तहजीर नहीं कर रहे हैं भाई, ये तो इसमें ऐसे लोग हैं जो दिफाए साहबा कॉन्फ्रेंस होती है तो उसके खिलाफ भी रद्द कर रहे हैं। तो ये तहजीर सिर्फ अहले बिदअत से नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक तरह से अहले बिदअत के सहूलतकार खुद बने हुए हैं, क्योंकि जो लोग अहले बिदअत का रद्द कर रहे हैं ये उनसे तहजीर कर रहे हैं। आप बताएं, दिफाए साहबा कॉन्फ्रेंस अगर कहीं पर होती है तो दिफाए साहबा कॉन्फ्रेंस में अहले बिदअत ही का तो रद्द हो रहा है। तो अगर आप दिफाए साहबा कॉन्फ्रेंस से लोगों को बदजन कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप अहले बिदअत के सहूलतकार हैं। कौन अहले बिदअत का सहूलतकार है? वो आदमी जो एक सहाबा के दिफा पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और वो जुम्मा के खुतबे में आकर के दिफाए सहाबा कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोल रहा है। तो दिफाए सहाबा कॉन्फ्रेंस से बदजन करने और उससे रोकने का काम अगर कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? बिदअत के सहूलतकार हैं कि नहीं आप? कि ऐसे मौजुआत पर जो मुत्तफक अलैह मौजुआत है अहले हदीस के दरमियान, सल्फियों के दरमियान में, और जो इस वक्त की इतनी बड़ी जो मौजू इस वक्त की इतनी बड़ी जरूरत है, आप उस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ खड़े होकर के जुम्मा के खुतबे में अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अहले बिदअत के सहूलतकार हैं कि आप एक ऐसे खैर के काम से लोगों को रोक रहे हैं। भाई किसी से कोई गलती हुई उस गलती का रद्द करें, लेकिन आप पूरी शख्सियतों का, पूरे इदारों का रद्द कर रहे हैं जो अहले बिदअत के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो असल में आपका ये रवैया खुद अहले बिदअत के लिए सहूलतकारी है। जी शाबान भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक और चीज समझ में नहीं आती है कि कुछ लोगों का दोगलापन, दोहरा मेयार के लीजिए, दोगली पॉलिसी के लीजिए, कि वो एक तरफ तो ये जाहिर करेंगे हम बहुत बड़े पक्के मनहजी हैं और हम किसी के साथ कोई समझौता नहीं करते, लेकिन ये ऐसे लोगों की गोद में जाके बैठते हैं जिनके यहां मौदूदी इमारत, सूफियों की बैअत, इखवानियों की समोतात पाई जाती है और किसी की जुर्रत नहीं है कि एक जबान खोल दे ऐसे लोगों के खिलाफ। जो लोग मौदूदी इमारत का सेटअप लेके चलते हैं, जो लोग सूफियों की तरह बैत करते हैं कागजी, जो लोग इखवानियों की तरह समोतात की बात करते हैं,
یہ سارا یعنی اخوانیوں کی بدعت ان کے یہاں، صوفیوں کی بدعت ان کے یہاں، مودودیوں کی پولیٹکس ان کے یہاں، یہ ساری چیزیں ان کے یہاں بھری ہوئی ہیں، لیکن ہمت نہیں ہے کہ زبان کھول دے. یہ کون سا منہج ہے بھیا؟ ہے کہ 2-3 لوگوں کا گروپ بنا کے بس وہی میں نجی ہیں، اور اپنے جو چہتے ہیں، آپ کے جو سرپرست ہیں جو آپ کو فیڈ کرتے ہیں، وہ ان کے لیے آزادی ہے، چاہے جتنا منہج توڑیں، وہ مودودی کو گود میں جا کے بیٹھ جائیں، صوفیوں کی بیعت لے کے چلیں، اخوانیوں کی سموتات کی بات کریں، آپ کی زبان نہیں کھلے گی. کھلم کھلا آیات احادیث کی تحریف ہو رہی ہے. جو احادیثیں حکام کے بارے میں، خلفاء کے بارے میں، ان کو اپنے اوپر فٹ کیے رہے، کسی کی زبان نہیں کھلتی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ تو اگر آپ منہجی ہے تو اس پر بولے. دیکھیں، اگر ہم بات کرتے ہیں توحید پہ تو شرک کی تردید کرتے کہ نہیں؟ تردید کرتے. اگر ہم بات کرتے ہیں سنت کی تو بدعت کی تردید کرتے کہ نہیں؟ تردید کرتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں اتباع کی تو تقلید کی تردید کرتے ہیں. تو ایسے ہی اگر ہم بات کریں تعامل مع الحکام کی، کہ جو حکام کے ساتھ تعامل ہونا چاہیے، تو جو فیک حکام بنے ہوئے ہیں، جو فیک حاکم بنے ہوئے ہیں، جو منی اسلامک اسٹیٹ جو ہے قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر کون رد کرے گا بھائی؟ آپ ریئل حاکم کے حقوق آپ بتا رہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو فیک حاکم بن کے بیٹھا ہوا ہے اس کے خلاف کون بولے گا؟ یہ کون سا منہج ہے بھائی؟ تو خلاف کیا بولیں گے شیخ؟ وہ لوگ تو آیات پہ، وہ تو جو حدیثیں حکام کی اطاعت کے بارے میں وہ باقاعدہ پیش کرتے ہیں، یہ لوگ خود ہی پیش کرتے ہیں. ہاں، ایک آدمی کہتا ہے بھائی، کچھ لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ اگر بغیر بیعت کے مر گئے تو جاہلیت کی موت ہے. ایسے لوگوں کو سر پہ بٹھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف زبان نہیں کھلتی ہے، ایسے لوگوں کے گود میں جا کے بیٹھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بغیر بیعت کے کوئی مرا تو جاہلیت کی موت مرا، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے فلانے صاحب کی کسی نے بیعت نہیں کیا، یعنی ان کی تابع داری میں نہیں آیا، تو یہ جو ہے جماعت سے یہ جو ہے جماعت سے باہر ہو گیا. بھائی یہ حدیثیں حکمہ کے بارے میں، جو ہے حکام کے بارے میں، یعنی جو خلفاء ہیں، جو ریئل حاکم ہیں، ان کے بارے میں حدیث ہے. یہ فیک حاکموں کے بارے میں لے کے آپ فٹ کر رہے ہو، یہ کون سا منہج ہے؟ ہمت ہے تو آنکھیں نکال کے بتاؤ نا، بات کرے. ہمت ہے تو یہ جو مودودی عمارت لے کے چلتے ہیں، جو صوفیوں کی بیعت لے کے چلتے ہیں، بیعت کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، کون بتائے گا؟ کاغذی بیعت، رومالی بیعت، عہد و پیمان کی بیعت. یہ عہد کون لے سکتا ہے؟ صرف اللہ کے رسول عہد لے سکتے ہیں، یا کوئی خلیفہ لے سکتا ہے. لیکن کوئی ایرا گہرا کھڑا ہو کے کہے کہ ہمارے ہاتھ پہ عہد لو، یا ہمیں لکھ کے عہد لو، یہ کیا؟ یہ بدعت ہے. یہ بدترین بدعت ہے کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے عہد لو کہ ایسا ایسا کرو گے. کیا تمہاری حیثیت کیا عہد لینے کی بھائی؟ کون ہو تم؟ تم خلیفہ ہو، نبی ہو، کون ہو کہ تمہارے ہاتھ پہ ہم عہد لیں؟ لیکن کسی منہجی کی زبان نہیں کھلتی ہے. جو منہج کا دعویٰ کرتا ہے، کسی کی زبان نہیں کھل رہی ہے کہ اس بدعت کو روکو. نہیں بات ہو رہی کس بدعت کو روکو. عہد یعنی یہ صوفیوں کی جو بیعت ہے، صوفیوں کا جو طریقہ ہے، اگر کوئی رومال پکڑ کے عہد لے تو بدعت ہے، کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت لے تو بدعت ہے، اور ایک آدمی لکھوا کے بیعت لے تو صحیح ہے. عہد کسی طرح کا بھی ہو، چاہے وہ رومال پکڑوا کے عہد لینا ہو، چاہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے عہد لینا ہو، چاہے وہ لکھوا کے عہد لینا ہو، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں. کسی بھی فیک شخص کو جو حاکم نہیں ہے اسے یہ حق حاصل نہیں کہ عوام سے اس طرح کا عہد لے. لیکن اس بدعت کے خلاف کون منہجی بولے گا بتاؤ؟ آپ کی آواز کم ہو گئی شیخ. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو بدعت و خرافات میں. ایسے ہی سموتات ہے. سموتات کس کا حق ہے بھائی؟ سموتات حق ہے جو ریئل میں حاکم ہے، جو خلیفہ ہے، اللہ کے رسول ہے، لیکن جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی درجے میں حاکم نہیں ہے، آپ کہتے ہو اس کی سموتات ہو. یہ منہج ہے؟ کون سی منہج ہے بتائیے؟ یہ بدترین بدعت ہے کہ جو شخص حاکم نہیں ہے آپ اس کی سموتات کی طرف لوگوں کو بلاؤ. سموتات اللہ کی اطاعت اللہ کی ہوگی، اطاعت اللہ کے رسول کی ہوگی. کوئی حاکم ہے اس کی بھی اطاعت کرو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ بھی جب کتاب و سنت کے مطابق ہو. لیکن جو شخص نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ حاکم ہے، اس کی سموتات کی دعوت کہاں سے آ گئی؟ یہ اخوانیوں کا منہج ہے. یہ منہج اخوانیوں کا ہے کہ اپنے آقاؤں کے لیے سموتات کی بات کرتے ہیں، لیکن کوئی منہجی کی زبان نہیں کھلے گی یہاں پہ. بس یہ جو اہل حدیث علماء ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، جو بدعتیوں کا رد کر رہے ہیں، آپ ان کا منہج ناپ رہے ہو. اپنے آقاؤں کا منہج بھی کریں ناپ کے دیکھو کہ وہ کن کن بدعتوں میں کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. تو یہ جس کو کہتے ہیں دوغلی پالیسی، اس کو کہتے ہیں بکنا. کسی کے ہاتھ پہ بک جانا کہ وہ لاکھ بدعتیں کرے لیکن زبان نہیں کھولیں گے. اور یہ آخر میں بتا دوں کہ یہ ہم نے کسی کا نام نہیں لیا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ برائیاں آپ کے اندر ہیں تو آپ اصلاح کرو، اور اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں پھر دہراتا ہوں کہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے.
اگر جو کچھ میں نے کہا ہے جن بدعت و خرافات کی طرف اشارہ کیا ہے اگر وہ آپ کے آقاؤں میں نہیں ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو آپ کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. جی چلیے امید کرتا ہوں امیر بھائی آپ کو جواب ملا ہوگا. ہاں جزاک اللہ خیر. اچھا حاشیے میں میری یہ بات ضرور نوٹ رکھے. دیکھیے یہ سب ایک منصوبہ بندی کے تحت بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ اہل بدعت اور خاص کر تقلید کے خلاف جو نے سب سے زیادہ کام کیا نا جنہوں نے، اس کے خلاف محاذ کھولا گیا ہے. اب دیکھیں میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، اہل تقلید کے خلاف جو سب سے زیادہ کام کر رہے ان کے خلاف محاذ کھولا گیا ہے. یہ ایک حکومتی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، جو ہمارے بر صغیر میں جو مسلم ریاستیں ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. یہ بعید نہیں ہے. دیکھیں پچھلے جب تقلیدی مذہب جو رائج ہوئے، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، تو اس کے تعلق سے عام طور سے یہی ہمیں معلوم ہے کہ جو مسلم بادشاہ ہوتے تھے، حاکم ہوتے تھے، ان کی ریاست میں جو ان کو جو مسلک ہوتا تھا اس کی ترویج کر دیتے تھے، اس کو پھیلاتے تھے. اپنی ریاست میں ایک جگہ فقہ حنفی پھیلاتے تھے، کوئی بادشاہ فقہ شافعی پھیلاتا تھا. یہ بات ہم کو معلوم ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی مسلم ریاست کی طرف سے یہ چیز کری جا رہی ہو بر صغیر میں، بر صغیر کی جو مسلم حکومتیں ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. ابھی ہمارے پڑوسی ملک میں ہی دیکھ لیجئے، پڑوسی ملک میں ابھی ایک ڈاکٹر صاحب کو وہاں بلوایا گیا اور یہ تقلید کے اختلاف کو افضل اور غیر افضل کا اختلاف کر کے بتایا گیا. باقاعدہ ریاست کے طور پر اس شخص کو بلایا گیا، ڈاکٹر کو، اور اس چیز کو پروموٹ کیا گیا پورے ملک میں. اور وہاں کی کچھ اہل حدیث جماعت بھی ان کے اس بیانیے کو مطلب اس کا رد نہیں کر رہے، ان کو اپنے اسٹیج سے ان کے اپنے یہ بیان دلوا رہے تھے. اہل حدیث جماعت والے بھی اپنے اسٹیج سے یہ بیان ان کا دلوا رہے کہ یہ تقلیدی اختلاف ہے، یہ بس افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے. مطلب میں وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو ایک ریاست کی طرف سے بھی ایک ہو سکتا ہے کہ جتنے یہ اہل حدیث جو مسلک ہے تقلید کے خلاف ہے. اصل جو سب سے بڑی جڑ ہے بر صغیر میں دیکھیں برائی کی، بدعت کی، وہ تقلید ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ فقہ حنفیوں کو مطلب 4 مسلک کو فالو کرو. آپ جیسا کہ شیخ ابو زید ضمیر حفظ اللہ نے بھی ایک بیان میں کہا کہ عالم صاحب کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب آپ قرآن حدیث سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتے تو آپ تقلید کرو. اب وہ اپنی تقلید بھی کرواتے. آپ جاؤ گے چھوٹے چھوٹے بستیوں میں، محلوں میں، گاؤں میں، عالم خود اپنی تقلید کرواتا ہے. وہ فلاں بابا کی قبر سے مانگو، بازار والے سے مانگو، وہ اپنی تقلید کروا رہا ہوتا ہے اس میں، اور یہی حوالہ دیتے کہ تم قرآن حدیث سمجھ نہیں سکتے. تو مین اصل جو جڑ ہے وہ تقلید جڑ ہے بر صغیر میں، جو برائی کی جو جڑ ہے بدعت کی. تو اس کے خلاف کام کرنے والے سب سے زیادہ جو علماء ہیں، جو سلفی علماء ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے. اب اس بات کو نوٹ